بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچا ہے کبھی جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو تمہاری حفاظت کون کر رہا تھا؟ وہی خدا۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے آپ کو سنبھالا، قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، آپ کو عقل و شعور دیا، آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتایا مقدس کتاب قرآن پاک کے ذریعے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن رہ سکتا ہے؟ اور سوچا ہے کبھی کہ کیوں ہم لوگ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں ساری آسائشوں کے باوجود بھی ایک بے سکونی سی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ کیونکہ ہمارا دل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ دل کھوکھلے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے دور ہو جائیں وہ بے سکون ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دن بھر ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز تو اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ سب کام چھوڑ دینا اس سے ملاقات کے ذریعے اس کے آگے جھکنے کے لیے۔ جو اللہ کو جان جائے، جو اللہ پاک کو پہچان جائے، پھر اسے اللہ کے آگے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں بھاری نہیں لگتی، پھر سجدے بے روح نہیں لگا کرتے، بلکہ پھر سر کے ساتھ دل بھی جھکا کرتے ہیں۔ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، اور جو رب سے غافل ہو گیا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔